الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین الکرام، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. سید الاولین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور ان سب باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی شروع والی آیت تلاوت کی. اس آیت کریمہ سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں. میری مراد ہے اس آیت کریمہ سے واقعہ معراج کو بیان کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت واقعہ معراج بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو فضیلتوں سے نوازا ہے، لیکن کچھ فضیلتیں جو خاص اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ السلام کو نوازا جو دیگر اور انبیاء علیہ السلام کو فضیلت عطا نہیں کی. اور ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت واقعہ معراج ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا.
اور واقعہ معراج اگر آپ کسی کتاب سے پڑھنا چاہیں، حدیث کی کتاب میں سے آپ شروع سے لے کر کے اخیر تک اگر آپ چاہیں کہ حدیث کی کتاب سے ہم اس کو پڑھ لیں، تو حدیث کی کسی ایک کتاب میں مکمل واقعہ معراج آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو احادیث کے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے ہوگا۔ تقریباً آپ 30 احادیث کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو واقعہ معراج پورا مکمل آپ کو پتہ چلے گا۔ شروع سے لے کر کے اخیر تک جاننے کے لیے احادیث کی کم سے کم 30 کتابیں پڑھنی ہوگی۔ ایک کتاب میں، حدیث کی کسی ایک کتاب میں مکمل واقعہ معراج کو بیان نہیں کیا گیا ہے، اور واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے اگر 3 چیزیں سمجھ لی جائے تو اس کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے کہ واقعہ معراج کب ہوا، دوسری چیز ہے کہ کیوں ہوا، اور تیسری چیز کیسے ہوا۔ یہ 3 چیزیں اگر سمجھ لی جائے تو اس واقعے کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ معراج کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور جو ہم یہ معراج کہتے ہیں، اگر اس جملے کے اوپر اگر ہم غور کر لیں کہ یہ معراج جو ہم بولتے ہیں اس میں 5 حروف ہوتے ہیں، اور انہی 5 حروف میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ واقعہ معراج کس کی ہوئی، کون کرایا، کہاں پر ہوا، کیسے ہوا۔ آپ دیکھ لیں، میم ہے، عین ہے، رے ہے، الف ہے اور جیم ہے، یہ 5 چیزیں۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عین سے عروج، بلندی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی کہاں کی، بلندی، آسمان کی طرف، عروج پر لے لیا گیا۔ اور رے سے ہوتا ہے رات کے وقت میں، تو معراج، واقعہ معراج کب پیش آیا، رات کے وقت میں ہوا۔ اور الف سے ہوتا ہے اللہ، معراج کس نے کرایا، اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور جیم سے ہوتا ہے جبرائیل، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو بلندی کی طرف رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی جبرائیل امین کے ساتھ میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرمایا سبحان اللہ، سبحان، اور سبحان کے معنی ہوتا ہے پاکی کے، اور اس کا دوسرا معنی عربی میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی حیرت انگیز واقعہ کو بیان کرنا، تعجب کی باتیں بیان کرنی ہو تو اس وقت سبحان کہا جاتا ہے۔ تو واقعہ معراج میں آپ دیکھیں اس میں انتہائی تعجب، حیرت والی واقعات اس میں پیش آئے۔ اسرا، عربی میں اسرا رات کے وقت کو چلنے کو کہتے ہیں، تو اللہ نے بھی یہاں پر لایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، اور بندے کے معنی ہوتا، عبد کے معنی ہوتا ہے غلام اور بندہ، اور عربی میں بندہ اس شخص کا کہا جاتا ہے، عربی میں بندہ جسم اور روح دونوں کو کہا جاتا ہے، صرف روح کو عبد نہیں کہا جائے گا، یا صرف جسم کو عبد نہیں کہا جاتا، عربی میں جسم اور روح دونوں کو عبد کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج صرف روحانی نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کے معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج عطا کیا۔ اور قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اللہ نے جہاں بھی آپ کے شان کو بیان فرمایا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عبد کا جملہ استعمال کیا۔ یہاں تک کہ اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی بھی دیں تو ہم کو پڑھنے پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ کہنے پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
آپ کو روحانی اور جسمانی معراج عطا کی۔ لیلا یہاں پر نکرہ استعمال کیا ہے، یعنی یہ واقعہ پورے رات نہیں چلا، رات کے تھوڑے حصے میں یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ اور اتنی بڑی بڑی واقعات تھوڑے سے حصے میں کیسے پیش آیا؟ تو اللہ نے پہلے سبحان کا ذکر کر دیا۔ یہ تعجب والی واقعات، نہایت حیرت انگیز ہے، نہایت تعجب والی واقعات ہے، تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ تھوڑے سے وقت میں اللہ کے لیے کوئی چیز، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ لیلا تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رات کے وقت میں تھوڑے سے وقت میں اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کو آسمان پر نہیں بلا لیا، بلکہ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر کے گئے۔ تو اس چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں، اور ان میں سے جو 3 چیزیں میں نے بیان کی کہ واقعہ معراج کب ہوا، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، ان چیزوں کو اگر سمجھ لیں تو سمجھنا اس واقعہ کو بہت آسان ہو جائے۔ واقعہ معراج کب ہوا؟ مورخین کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے 1 سال کے بعد واقعہ معراج پیش آیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے 5 سال کے بعد واقعہ معراج پیش آیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے 10 سال کے بعد واقعہ معراج پیش آیا۔ اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہجرت سے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے 16 مہینہ پہلے آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی۔ اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ واقعہ معراج آپ علیہ السلام کو ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ یعنی واقعہ معراج کب ہوا، اس میں مورخین کا بہت اختلاف ہے۔ دن اور تاریخ کی بات چھوڑ دیجیے، سال پر مورخین جمع نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ جمادی الاخر کے مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں، اور کچھ مورخین کہتے ہیں شوال کے مہینے میں واقعہ معراج پیش آیا۔ واقعہ معراج کب ہوا، اس میں مورخین کا اختلاف ہے، اس کو کوئی طے نہیں کہ کس سال ہوا، کس مہینے میں ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ رجب بھی ہو سکتا ہے، شوال کے مہینہ بھی ہو سکتا ہے، رمضان بھی ہو سکتا ہے، جمادی الاخر بھی ہو سکتا ہے۔ واقعہ معراج کیوں ہوا؟ پہلی چیز، واقعہ معراج کب ہوا یہ تو ہو گیا، اور دوسری چیز واقعہ معراج کیوں ہوا؟ تو واقعہ معراج کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی پیغمبر رسول آئے، تمام نے ایک اللہ کی دعوت دی اور کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بات مانو، اس کے احکامات کو پورا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کریں گے۔ اللہ تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھا ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں۔ اور سارے انبیاء، سارے رسول، سارے پیغمبر اپنی امتیوں کو یہ خوشخبری دیتے رہے، لیکن کسی بھی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر نے جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ کسی نبی، کسی پیغمبر، رسول نے جنت کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور یہی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دعوت دی، اگر کوئی صحابہ کرام، کوئی اللہ کے نبی کو ماننے والے، کوئی مسلمان اگر یہ سوال کر دیتا کہ میرے نبی آپ جس جنت کی دعوت دے رہے ہیں، جس جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، وہ جنت جس کو ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کے ہیرے اور جواہرات کے محلات بنے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے اس جنت میں تیار کر کے رکھا ہے، جس جنت کی آپ خوشخبری دے رہے ہیں، اے میرے نبی کیا آپ نے اس جنت کو دیکھا؟
اس سوال سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے سیر کرا دی، جنت کو دکھلا دیا کہ میرے نبی، میرے محبوب، اگر کوئی امتی، کوئی اگر آپ سے پوچھے، کوئی آپ کے ماننے والا یا نہ ماننے والا اگر آپ سے پوچھ لے کیا اس جنت کو آپ نے دیکھا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ ہاں میں نے اس جنت کو دیکھ کر کے آیا۔ جس جنت کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس جنت کی نعمتوں کو میں ذکر کر رہا ہوں، وہ جنت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ تو جنت میں واقعہ معراج کب ہوئی یہ ہو گیا، اور دوسری چیز واقعہ معراج کیوں ہوا، اور تیسری چیز یہ کیسے ہوا، واقعہ معراج یہ کیسے ہوا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جبریل امین اور دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام، اور ایک حدیث کے موافق اللہ کے نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام وہاں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پروں کو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قدموں سے لگایا، اپنے پر کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں لگایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ فرشتے ہمیں لے کر کے خانہ کعبہ کے اندر گئے، اور اس جگہ پر جہاں پر آب زمزم ہے، آب زمزم کا کنواں جہاں ہے وہاں پر لے کر کے گئے، اور پھر مجھے لٹا دیا گیا، اور پھر میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرا سینہ پھاڑ دیا گیا، اور میرے دل کو نکال کر کے جنت سے ایک سونے کی تشتری لائی تھی، اس تشتری پر میرا دل کو رکھ دیا گیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا کہ سینہ چیر دیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ حیرت والی، تعجب والی واقعات ہیں، اور دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ کس طرح سے آپریشن ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ دو طرح سے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مریض کو یا جس کا آپریشن ہو رہا ہے اس کو پوری طرح سے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر سے کیا نکالا گیا، کیا داخل کیا جاتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے ہی انسان کو سکھلایا۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں رہنے لگے، لیکن جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا تنہا اس کو من نہیں لگ رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جب سوئے ہوئے تھے اس کے پسلی سے ماں حوا کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ان کی پسلی سے ماں حوا کو پیدا کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ آپریشن کا پہلا طریقہ ہے کہ انسان کو پوری طرح سے بے ہوش کر دیا جائے، اس سے کچھ پتا نہ چلے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ماں حوا کو نکالا اور اس کو کچھ پتا نہیں چلا۔ اور دوسرا طریقہ کہ مریض کو جہاں پر اس کو آپریشن کرنا ہو، جہاں پر پھڑنا اسی جگہ کو سن کر دیا جائے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینہ پھاڑا جا رہا ہے اور سینہ مبارک کو پھاڑ کر کے ان کے دل نکال دیا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، سب کو جان رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرا دل نکال کر کے پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور آب زمزم سے دھو کر کے اس کو پھر اسی جگہ پر اسی دل کو ہمارے سینے کے اندر رکھ کر کے جس جگہ پر دل ہوتا وہیں پر اس کو فٹ کر دیا۔ تو اسی طرح دو طریقے سے دنیا کے اندر بھی آپریشن ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کو پھر اسی جگہ رکھ کر کے اس کو فٹ کر دیا جس جگہ دل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سواری لایا گیا، وہ سواری کھچر سے، گدھے سے تھوڑا چھوٹا اور کھچر سے تھوڑا بڑا
اور سفید رنگ کا تھا اور اس کا نام براق تھا۔ ایک سواری لایا گیا جس کا نام براق، اور براق عربی میں کہتے ہیں برقن، یعنی بجلی کو کہا جاتا ہے۔ وہ سواری کس طرح سے کیسی تھی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مثال دے رہے ہیں کہ وہ گدھے سے چھوٹا اور کھچر سے تھوڑا بڑا تھا، اور اس کا نام براق تھا، یعنی بجلی کی طرح اس کی تیز ترار، اس کی چال، اس کی رفتار جس طرح سے بجلی کی ہوتی ہے اسی طرح سے اس کی رفتار بھی تھی، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے، یعنی برقن یعنی بجلی کی رفتار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سواری کو لایا گیا اور پھر اس کے اوپر مجھے سوار کر کے بیت المقدس اپنے سواری کو اسی پتھر سے باندھ دیا جس پتھر سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے۔ اس پتھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سواری کو باندھ دیا جس پتھر میں انبیاء علیہ السلام اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے۔ دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہاں پر توکل بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسے ہونا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیسے ہونے چاہیے، یعنی جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا ہے ان تمام اسباب کو پہلے پورا کرو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں سواری لے کر کے آتا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں سواری لے کر کے آتا ہوں، تو کیا میں اپنے سواری کو اللہ کے توکل پر اسے اسی طرح سے کھلا چھوڑ دوں، یا پھر میں اس کو باندھ کر کے اللہ پر توکل کروں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں اسباب دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں اسباب سکھلایا ہے، اس اسباب کو پورا کرو، یعنی پہلے اپنی سواری کو باندھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پر چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کھلانے اور پلانے کے مالک اللہ ہے، روزی دینے کا مالک اللہ ہے، تم اپنے گھر پر بیٹھ جائے، کام میں نہ جائے، کوئی کاروبار نہ کریں، بس اللہ ہمیں پورا کرے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب تمہیں سکھلائے ہیں ان اسباب کو پورا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہاں پر باندھنے کی کیا ضرورت ہے اپنی سواری کو؟ وہاں کون سی اس کی سواری باندھ لیتے، کہاں جانے والی تھی؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سواری کو اسی جگہ پر باندھ دیا، اس پتھر سے جس پتھر سے انبیاء علیہ السلام اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے، اور پھر میں مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء رسول پیغمبر جو اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر رسول آئے تھے وہ تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کو جمع کر کے رکھ دیا ہے، یعنی 1,44,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے مسجد اقصی کے اندر جمع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اس کے اندر گیا تو تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اذان ہو گئی ہے اور وہ تمام کے تمام اپنے امام کا انتظار کر رہا ہے، جیسے نماز کی وقت ہو جائے اور امام کا انتظار کیا جاتا ہے کہ امام صاحب آئیں گے نماز پڑھائیں گے، اسی طرح سے وہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے امام کے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو یہ شرف بکسنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کس کو امام بنانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہ اپنے سوچ رہے ہیں کہ میں تو تمام انسانوں کا باپ ہوں، تمام انبیاء کا باپ ہوں، یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ جانے کتنے قربانیاں دی ہے، یہ فضیلت اللہ مجھے دے دے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے 950 سال تک اللہ کی تبلیغ کی ہے، یہ صرف مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے۔ لیکن حضرت جبرائیل امین اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پکڑتے آگے بڑھتے کہ اللہ کے نبی آگے بڑھیے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہاتھ پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیے نماز پڑھانے کی۔ اللہ کی قسم میں نے پورب بھی دیکھا، پچھم بھی دیکھا، شمال جنوب میں بھی دیکھا، اوپر بھی دیکھا، نیچے بھی دیکھا، لیکن آپ سے زیادہ محبوب اس سرزمین پر، اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیں، ان کو نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پھر اپنے سواری کے پاس آئے۔